شام کو ہی امی میرے لیے ایک فینسی لباس لے کر آئی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بازار سے گزر رہی تھی، اس جوڑے پر نظر پڑی تو مجھے تمہارا خیال آ گیا، تمہاری گوری رنگت پر یہ رنگ بہت جچے گا۔ میں نے وہ کالے رنگ کی میکسی اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھا تو واقعی میری سفید دودھیا رنگت پر وہ میکسی جچ رہی تھی۔ میں نے محبت سے اپنی ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ حالانکہ ہم دو بہنیں تھیں، لیکن میری ماں کو زیادہ محبت مجھ سے تھی، اور اس کی وجہ یقیناً میری خوبصورتی تھی، کیونکہ میری چھوٹی بہن کی رنگت گندمی سی تھی، نین نقش میں بھی مناسب تھی۔ اس کے باوجود مجھے اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار تھا۔ میری ماں ایک نرس تھی اور ہماری واحد کفیل بھی۔ ابو کے انتقال کے بعد سے امی نے دوبارہ نرسنگ جوائن کر لی تھی۔ پورا دن ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر ہوتی تھیں۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میری عمر 18 سال تھی۔ میری بہن مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ میری ماں مجھے کسی کام کو زیادہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، کہتی تھی سارا سے کام کروایا کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنا یہ حسین روپ چولہے کے آگے جھونکنے کا۔ امی جب ڈیوٹی کے لیے جاتی تو ڈھیر سارے کام سارا سے کہہ کر جاتی، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ کام کروا دیتی تھی۔ میری بہن یہ شکوہ لازمی کرتی تھی کہ امی جتنی محبت آپ سے کرتی ہیں مجھ سے نہیں کرتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی طرح خوبصورت نہیں ہوں۔ خیر بات تو یہ تھی کہ میری والدہ شاید حسن پرست تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے ایک ماں کے لیے تو اس کی اولاد برابر ہی ہوتی ہے۔ جب امی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں تو پھر سارا سے کیوں نہیں کرتی؟ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ سارا کو ہمیشہ ہلکے سے رنگ لا کر دیتی تھی، اور بالکل سادہ سا لباس جسے پہن کر کوئی بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھے۔ حالانکہ اگر وہ تیار ہوتی تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی تھی، اور مجھے میری ماں ایک سے بڑھ کر ایک بڑھیا جوڑا لا کر دیتی تھی۔ سارا ہمیشہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتی اور میرے لیے لائے گئے کپڑوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن میں سارا سے کہتی تھی کہ تم جب چاہے میرے کپڑے پہن لیا کرو، لیکن یہ بات میری ماں کو گوارا نہ تھی۔ کبھی وہ میرا لباس پہن لیتی تو امی اس سے اتروا کر ہی دم لیتی تھی، کہتی تھی تیری اوقات ہے یہ پہننے کی، جا پہلے اپنا رنگ روپ دیکھ اور پھر یہ رنگ پہن، یہ رنگ تو میری شہزادی کے لیے ہے اور اسی پر جچتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ماں باپ نے میرا اصل نام کیا رکھا تھا، پر میری ماں ہمیشہ مجھے شہزادی ہی کہتی تھی۔ حالانکہ میری ماں کی رنگت بھی سانولی تھی، سارا امی جیسی ہی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ شہزادی تجھے اپنے حسن کا اندازہ ہی نہیں ہے، کسی سلطنتی حسن کی مالک ہو تم، بس بدقسمتی سے تم ہمارے گھر پیدا ہو گئی۔ ماں کی باتوں کا نتیجہ تھا کہ میرا دماغ 7ویں آسمان پر رہنے لگا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں واقعی کوئی شہزادی ہوں۔ میری خوبصورتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت کم عمری میں میرے رشتے آنے لگے۔ ابھی میں 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے محلے سے ایک بہت اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا، لیکن میری والدہ نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی کہ بے شک میں چھوٹے محلے میں رہتی ہوں، لیکن میری بیٹی کسی شہزادیوں سے کم نہیں ہے، اسے تو میں بہت بڑے گھر میں بیاہوں گی جہاں میری بچی راج کرے گی۔ میرے برعکس میری چھوٹی بہن بس 14 سال کی تھی، لیکن میری ماں کی کوشش تھی کہ جیسے ہی اس کا کوئی رشتہ آئے میری ماں اسے چلتا کرے۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی سارا 14 سال کی ہے، آپ کیوں اس کی فکر میں ہلکان ہوتی رہتی ہیں؟ امی کہتی کہ تم نہیں جانتی، اس شکل و صورت کے ساتھ لڑکی کی ایک کم عمری ہی تو بچتی ہے، اگر اس کی عمر تھوڑی سی بڑھ گئی تو پھر نہیں کسی نے پوچھنا۔ سارا ابھی بمشکل 16 سال کی ہوئی تھی کہ میری ماں نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا اور اس کی شادی بھی کر دی۔ اب گھر پر صرف میں تھی اور میری والدہ ہی ہوتی تھی، اور وہ بھی دن بھر ہاسپٹل میں نرسنگ کرتی تھیں اور شام کو واپس لوٹتی تھیں۔ ایک بار میری والدہ نے مجھے ایک فینسی بلیک میکسی لا کر دی، کہنے لگی کہ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، اسے آج ہی پہن لینا۔ میں بہت متعجب ہوئی۔ میں نے پوچھا امی کیا کسی کی شادی پہ جانا ہے؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا کہ جب کہیں جانا نہیں ہے تو اتنی فینسی کپڑے کیوں پہنوں؟ وہ کہنے لگیں کہ تم پر بہت اچھی لگے گی، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تم نئے سے نئے کپڑے پہن کر تیار رہا کرو اور میں تمہیں دیکھا کروں۔ میں مسکرانے لگی۔ میری ماں کی محبت بھی عجیب تھی، وہ مجھے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی۔ کبھی باہر سے آتے ہوئے میرے لیے میری پسند کی بریانی لے آتی یا کبھی میرے لیے کنگن اٹھا کر لے آتی۔ گھر کے اخراجات میں وہ تنگی کر لیتی تھی، اپنی خواہشات پسے پشت ڈال دیتی تھی، لیکن میری خواہش ضرور پوری کرتی تھی۔ میرے لیے میری ماں میرا سب کچھ تھی۔ میں نے رات کو ہی وہ میکسی پہن لی اور تیار بھی ہو گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر صدقے واری ہونے لگی، کہنے لگی لگتا ہے یہ میکسی تمہارے لیے ہی بنی تھی، دیکھو تو کیسی پیاری لگ رہی ہے تم پر۔ اس کے بعد میری ماں نے میری آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا۔
مجھے کہنے لگی شہزادی تم تو پہلے سے مجھے کمزور لگنے لگی ہو۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کمزور ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ ادھر بیٹھو، میں تمہیں طاقت کا انجیکشن لگاتی ہوں، تم انشاءاللہ تھوڑے ہی دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری ماں اپنے کمرے میں گئی اور ایک انجیکشن لے کر آ گئی، میرے بازو پر لگا دیا، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی پرواہ نہیں کرتی، رات دیر تک جاگتی رہتی ہو، دیکھو تو آنکھوں کے گرد کیسے ہلکے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ نہ تو میں کھانے پینے میں کوئی کنجوسی کرتی تھی اور نہ ہی اپنی نیند خراب کرتی تھی۔ میرے دماغ میں بھی یہی تھا کہ میں کوئی شہزادی ہوں، اسی لیے شہزادیوں کی طرح ہی اپنا خیال بھی رکھتی تھی۔ امی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور لحاف بھی اڑا دیا، کہنے لگی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، ہر فکر سے خود کو آزاد کر لو۔ پھر تو ایسا ہی ہوا، میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں غنودگی میں جانے لگی۔ پھر میری آنکھ صبح ہی کھلی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں معمول کے مطابق تر و تازہ نہیں تھی، سر چکرا رہا تھا، جسم میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تھک چکی ہوں۔ میں نے کسمسا کر جب گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو میں دنگ رہ گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور میں سو رہی تھی، میں تو صبح 8 بجے ہی اٹھ جاتی تھی، اتنی دیر تو میں کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو مجھے اپنے سر میں درد کا احساس شدت سے ہونے لگا، مجھے لگتا تھا جیسے میرے سر پر کوئی بھاری من و وزن بندھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تھی تو میں نے جوڑا باندھ رکھا تھا، پھر میں نے سوچا کہ شاید نیند میں میرا جوڑا کھل گیا ہوگا، لیکن مجھے اپنا وجود کچھ بے جان سا لگ رہا تھا۔ بہرحال میں اٹھ کر باہر آ گئی، امی جا چکی تھی، میں نے اپنے لیے چائے بنائی، اس سے تھوڑا سر کا درد کم ہوا تھا۔ آج کام کرتے وقت میرا سانس بہت پھول رہا تھا، بمشکل ہی میں نے کھانا بنایا تھا۔ شام کو امی جلدی ہی گھر آ گئی تھی، آج ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، بہت خوش تھی اور ڈھیر ساری چیزیں میرے لیے لائی تھیں۔ کہنے لگی آج مجھے بونس ملا ہے، میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے جب شاپنگ بیگ دیکھے تو سارے کے سارے کپڑے میرے لیے لائے تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ نے سارے کپڑے میرے لیے کیوں لیے ہیں؟ آپ کیوں میرے لیے اپنی جان ہلکان کرتی رہتی ہیں؟ لیکن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی چندا میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میری ماں کی نظروں میں میرے لیے نہ جانے کیا تھا۔ ماں بے شک اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی ہے، لیکن میری ماں کی محبت میرے لیے دیوانگی کی حد تک تھی، شاید عشق تھا۔ میں نے ضد کر کے اپنے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے سارا کے لیے بھی نکال دیے۔ میں نے کہا کہ یہ سارا کو دے کر آئیں گے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے آپ نے اس کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بہرحال میرے بہت اصرار پر انہوں نے حامی بھر لی۔ سارا کی شادی متوسط گھرانے میں ہوئی تھی، شوہر کی آمدن بھی مناسب تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے گھر میں خوش باش تھی۔ لیکن میرے لیے تو میری ماں نے بہت اونچے خواب دیکھے تھے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک امیر گھرانے کا رشتہ آ گیا، لڑکا بھی ڈاکٹر تھا، کمائی بھی اس کی اچھی خاصی تھی، فیملی بھی چھوٹی سی تھی، انہیں میں بے حد پسند بھی آ گئی تھی، لیکن میری ماں نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ اس بار مجھے اپنی امی کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ رشتہ میرے لحاظ سے بہت بہتر تھا۔ وہ لڑکا اچھا خاصا کماتا تھا، ڈاکٹر تھا، اس کی فیملی بھی اچھی خاصی امیر تھی، بظاہر ان میں کوئی بھی برائی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی عیب تھا۔ لڑکا دیکھنے میں بھی اسمارٹ تھا۔ وہ لوگ مجھے کسی محلے والے کے توسط سے ملنے آئے تھے۔ اس وقت امی گھر پر نہیں تھی، میں نے انہیں چائے پلائی تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ خاتون مجھ سے میری والدہ کا پوچھنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھی خاتون لگ رہی تھی، نرم مزاج تھی۔ اسی اثنا میں میری والدہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ گئی۔ اس خاتون کو جب گھر پہ دیکھا تو اسے بہت خوش اسلوبی سے ملی، لیکن جیسے ہی انہیں ان کے آنے کا مقصد پتہ چلا تو کہنے لگی کہ کس سے پوچھ کر اس مقصد کے تحت میرے گھر پر آئی ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا رشتہ لانے کی؟ مجھے امی کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جہاں بیٹیاں ہوں وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں، اور یہ رشتہ تو ہر لحاظ سے بہتر تھا، لیکن میری والدہ نے تو انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ دروازہ کھولو؟ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے رشتہ مانگنے۔ میری بیٹی اتنی گئی گزری ہے جو ڈاکٹر کے حوالے کر دوں؟ میری بیٹی تو شہزادی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ہے، اتنی حسین ہے، میں بھلا کیوں کم عمری میں ہی اس کی زندگی رول دوں؟ میں تو ابھی 2-4 سال تمہارا کہیں رشتہ نہیں کروں گی، یہ لوگ تمہارا حسن چولہے ہانڈی میں ہی ماند کر دیں گے، اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے حسن کی قیمت کیا ہے۔ مجھے اپنی ماں کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت تو میں چپ چاپ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔
لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی بھی میں کون سی دنیا کی انوکھی حسین لڑکی ہوں. دنیا میں مجھ سے زیادہ بھی حسین قسم کی لڑکیاں موجود ہیں. میں کوئی بہت ہی اعلیٰ چیز نہیں تھی، بس میری رنگت سرخ و سفید تھی، نین نقش بھی اچھے تھے، بال بھی لمبے تھے. اس طرح کی تو اور لڑکیاں بھی ہوتی ہوں گی، ایسا انوکھا تو کچھ نہیں تھا. میری عمر 20 سال ہو چکی تھی. اگر میری ماں 4-5 سال اور گزار دیتی تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا حسن ماند پڑنا شروع ہو جاتا. پھر میری شادی کی عمر بھی تھی، ابھی میرے اچھے رشتے آ رہے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے ہر عروج کو زوال ہے، تو میری خوبصورتی کو بھی زوال آنا کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی. اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے. امی نے سارا کی شادی 16 سال کی عمر میں کر دی تھی. وہ مجھ سے چھوٹی تھی. وہاں تو امی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ اتنی بھی عام شکل و صورت کی لڑکی نہیں تھی، تیار ہوتی تھی تو کافی لڑکیوں میں بہتر نظر آتی تھی. ایسی بہت سی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی، لیکن پھر میں نے دماغ کو جھٹک دیا کہ میری ماں شاید صحیح کہہ رہی ہیں. وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اپنے بجائے بس میرے لیے ہر چیز لاتی ہیں. میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں، اور میں ان کی محبت پر شک کر رہی ہوں. ٹھیک ہی ہے جو وہ میرے لیے سوچ رہی ہیں، لیکن سچ شاید کچھ اور تھا، اور بہت ہی تلخ تھا. میری والدہ مجھے روزانہ رات کو نئے سے نیا جوڑا پہننے کو دیتی، مگر جیسے ہی میں تیار ہوتی تو کہتی کہ تم پہلے سے کمزور لگ رہی ہو، اور مجھے ایک انجیکشن لگا دیتی. اس انجیکشن کے لگتے ہی میں سو جاتی. اگلے روز میرا سر بھاری بھاری ہوتا. مجھے لگتا تھا جیسے میں پہلے تو نہیں لیکن اب کمزور ہونے لگی ہوں. میرا سانس پھولنے لگا تھا. اب تو یہ تھا کہ پورا دن میں 2-4 کام کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے نہیں ہوتے تھے. رات کو جب امی آتی تھیں تو کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی. آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی. میں نے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں ان کے لیے چائے لے جانے لگی تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے. مگر مجھے ان کے دروازے پر ٹھٹک کر رکنا پڑا، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی. وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھیں کہ بے فکر رہو، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن پیسے مجھے پورے چاہیے. آپ تو جانتے ہیں کہ نرسوں کی کیا تنخواہ ہوتی ہے. میرے گزر بسر کا ذریعہ تو یہی کام ہے. جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے میں تو لاکھوں کمانے لگی ہوں. یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا. میری ماں ایسا کیا کام کر رہی تھی جس کے لاکھوں کما رہی تھی. میں وہیں سے واپس پلٹ کر کچن میں آ گئی. میں نے وہ کپ بھی شیلف پر رکھ دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں ایسا کیا کام کر رہی ہے جس سے وہ لاکھوں کما رہی ہے. پھر مجھے یاد آنے لگا کہ اب میری ماں بہت سارے تحفے ہاتھ میں لیے آتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ تنخواہ میں تو ممکن نہیں تھا، تو یہ اتنے سارے پیسے امی لاتی کہاں سے ہیں؟ میں کافی دیر اسی نہج پر سوچتی رہی. مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے پہلے اس بات پر کیوں نہیں توجہ دی. ایک نرس کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے کہ وہ برانڈ کے قیمتی سوٹ لا سکے. رات کو میری امی مجھے تیار کرنے لگی تو میں نے یہ بھی سوچا کہ اکثر امی مجھے رات کو روز قیمتی جوڑا پہنا کر تیار کر کے کیوں رکھتی ہیں؟ آخر اس بات کا مقصد کیا ہے؟ روزانہ ایک قیمتی جوڑا پہننا اور تیار ہونا اور پھر سو جانا. مجھے یہ بڑا بے تکا سا کام لگ رہا تھا. پھر میں یہ بھی سوچنے لگی کہ روزانہ میری ماں مجھے طاقت کا انجیکشن لگاتی ہے، حالانکہ دن بدن میری رنگت پیلی پڑتی جا رہی ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے شروع ہو گئے تھے. پہلے تو میری صحت اچھی تھی، ان 3 ماہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ پھر سے میرے کمرے میں آئیں. ان کے ہاتھ میں انجیکشن تھا. میں نے کہا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا. میں یہ کیوں لگواؤں؟ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی. کہنے لگی کیوں نہیں لگوانا؟ دیکھو تو صحیح کیا حالت ہوتی جا رہی ہے تمہاری. میں نے کہا آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ مجھے نیا جوڑا رات کو کیوں پہناتی ہیں، کیوں اتنا سجاتی سنوارتی ہیں اور پھر سلا دیتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس انجیکشن میں نیند کا نشہ ہے، کیونکہ اس کو لگاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں صبح بہت دیر سے اٹھتی ہوں. میری ماں یہ بات سن کر پہلے تو بدحواس ہوئی، چہرے پر پسینے آنے لگے، لیکن پھر سنبھل کر بولی کہ تم میری ممتا پر شک کر رہی ہو، تم میری بیٹی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیا تمہارے لیے کوئی نقصان کی چیز کروں گی، تمہیں نشے کے ٹیکے لگاؤں گی؟ میں تمہاری ماں جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے. میں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کبھی، سارا کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے. اور تم میرے اخلاص کا یہ بدلہ دے رہی ہو کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو. کیا لگتا ہے تمہیں مجھے کیا مفاد ہو سکتا ہے تم سے؟ ایک ماں کو اپنی بیٹی سے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ تمہیں تیار نہیں ہونا تو مت ہو. مجھے تو تم شہزادی لگتی ہو، اسی لیے دل چاہتا ہے کہ تمہیں اچھے لباس میں شہزادی والے کپڑوں میں دیکھوں. بس اسی خواہش میں ماری ماری پھرتی ہوں، ڈبل ڈیوٹیاں کرتی ہوں.
تاکہ تمہیں اچھے لباس پہناؤں، شہزادی کے روپ میں دیکھوں، اور تم یہ صلہ دے رہے ہو مجھے۔ اپنی ماں کی بات سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ میں کیسے ایسا سوچ سکتی تھی کہ میری ماں ایسا کر سکتی ہے؟ لیکن یہ بات بھی قابل تشویش تھی کہ وہ ایسا کیا کر رہی تھی کہ جو 1 لاکھ کما رہی تھی۔ لیکن یہ سوال میں اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اسی لیے میں ایک دن جیسے میری ماں ہاسپٹل کے لیے نکلی، کچھ ہی دیر بعد میں بھی ایک چادر میں اپنا چہرہ لپیٹ کر باہر نکل گئی۔ میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ حالانکہ جس ہاسپٹل میں امی کام کرتی تھیں وہ گھر سے پیدل کے راستے میں تھا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری ماں نے رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ایک رکشہ رکوایا اور میں بیٹھ کر ان کے رکشے کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میری ماں نے اپنا رکشہ ایک بنگلے کے باہر رکوایا تھا۔ پھر چوکیدار کو دیکھا تو اس نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر جا چکی تھی۔ میں نے بنگلے کا پتہ نوٹ کر لیا، واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میری ماں ہاسپٹل کا بہانہ بنا کر آخر اس بنگلے میں کیا کرنے جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں پر بلا وجہ کا شک کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی مریضہ ہو جسے میری ماں سنبھالتی ہو اور بدلے میں وہ اسے لاکھوں روپے دیتی ہو۔ میں اپنے دل کو ہر طرح کی تسلی دے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور لگ رہی تھی۔ دوسرے دن چھٹی تھی، اماں گھر پر ہی تھی۔ میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر اسی بنگلے کے پاس گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ مجھے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ چوکیدار حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی بھی عورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا تو پھر وہ نرس یہاں پر کیا کرنے آتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی ذمہ داری کے لیے نرس کو رکھا گیا ہے؟ میری بات سن کے وہ بہت ہی تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کون سی نرس؟ ہم تو کسی نرس کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا فہمیدہ نرس۔ میری بات پر ابھی بھی وہ حیران تھا کہ ہم کسی نرس کو نہیں جانتے، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ وہ کل رکشے میں یہاں آئی تھی اور اندر بھی گئی تھی، وہ کون تھی؟ یہ سن کر اس شخص کی رنگت بدلی تھی، وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا تم اس عورت کو کیسے جانتی ہو اور کس حوالے سے اس کی پوچھ گچھ کرنے آئی ہو؟ میں نے اسے جھوٹ بول دیا کہ مجھے اس کی انکوائری کے لیے بھیجا گیا ہے، میں پولیس میں ہوں۔ یہ سن کر تو چوکیدار اور بھی گھبرا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں تمہاری بھی پولیس کو کمپلین کر دوں گی، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ میری بات سے وہ کچھ ڈر سا گیا تھا، شاید زیادہ تیز اور چالاک قسم کا چوکیدار نہیں تھا۔ کہنے لگا دیکھو، اگر میں تمہیں سچ بتا دوں تو پھر تم مجھے نقصان مت پہنچانا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جو حقیقت اس نے مجھے بتائی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میرے سامنے میری ماں کا ایک نیا ہی روپ آیا تھا۔ میں گھر آ گئی۔ میری ماں پوچھنے لگی کہ کیسی تھی تمہاری دوست جس سے تم ملنے گئی تھی؟ میں نے کہا ٹھیک تھی۔ رات کو پھر میری ماں نے مجھے فینسی جوڑا پہننے کے لیے کہا، لیکن میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آج آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوئی، اس رات مجھے انجیکشن بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ اگلے روز امی ڈیوٹی پر گئی، میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ رات کو پھر میری ماں نے مجھے فینسی جوڑا پہننے کی فرمائش کی، میں نے چپ چاپ وہ پہن لیا اور پھر مجھے انجیکشن لگا کر سلا دیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے وہ کیمرہ اتارا اور دیکھنے لگی، اس چوکیدار کی ساری باتیں سچی تھی۔ میرے ہاتھ سے کیمرہ گر گیا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے صرف نرسنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں بڑی ہوئی تھی وہ مجھے فینسی جوڑا پہناتی اور نیند کا انجیکشن دیتی تھی، اور رات کو مرد آ کر میرے ساتھ رات گزارتے تھے جس کے وہ لاکھوں روپے کما رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھ سے وہ پیسے کما رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، میری سگی ماں کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ شام کو جب میری امی واپس آئیں تو میں نے اسے وہ ویڈیو دکھائی۔ اسے دیکھ کر اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ میں نے کہا شاید تم دنیا کی پہلی ایسی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کا یوں سودا کر رہی ہے، اور میں بے وقوف یہ سمجھتی رہی کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم میری بیٹی ہو ہی نہیں۔ جب میری تمہارے باپ کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس وقت تم 1 سال کی تھی، میری سوتیلی بیٹی۔ میری سگی بیٹی تو سارا تھی جس کی میں نے جلدی شادی کر دی۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد تم دونوں کو پالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن تمہارا حسن دیکھ کر مجھے یہی لگا کہ تم مجھے کما کر دے سکتی ہو۔ پھر جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تم 17 سال کی تھی۔
3 سال میں نے تمہاری تصویریں مختلف لوگوں کو دکھائیں اور تمہارے گاہکوں کو تیار کیا۔ اپنی بیٹی کی شادی میں نے اس لیے پہلے کر دی کہ جو کام میں تم سے کروانا چاہتی تھی اس کے بعد میری بیٹی کا اچھا رشتہ نہیں آنا تھا، اسی لیے میں نے اس کی شادی کر دی۔ اس عورت کے منہ سے یہ سب سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی، اس عورت کو پکڑوا دیا۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے نرسنگ کا کورس کیا ہے اور نوکری کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہوں، جائز اور حلال طریقے سے۔